ہو رہا ہے جو انفارمیشن کے بیس پہ میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وفاق اب بھی تیار نہیں ہے عوام دیامر کو حقوق دینے کے لیے۔ وفاق اب بھی نہیں چاہ رہا کہ عوام دیامر کو حقوق ملے۔ وفاق اب بھی نہیں چاہ رہا کہ دیامر بشرین کے متاثرین کو فیصلٹیٹ سلطان ہمارے حضرت مولانا حضرت اللہ کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے اسماعی دیامر نے کرنا ہے، آٹے سے لے کے ہمارے چولپ پیمنٹ تک، ہمارا ہسپیٹل کے معاملات سے لے کے ہمارے تمام معاملات جب علماء دیامر نے دیکھنا ہے تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہو، آپ لوگ کتنی ہینڈسم تنخواہیں کس مد میں لے رہے ہو، آپ لوگوں کو شرم آنی۔ گلگت بلتستان کے تمام غیور عوام کو، علماء دیامر کو، متاثرین دیامر بشرم کو مبشر RBK کا سلام۔ آج اہم ڈیولپمنٹس دیامر میں ہو گئی۔ علماء دیامر نے وفاقی فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور آخر ان کو دیامر کی سرزمین پہ آنے پر مجبور کیا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہاں پر کیا ڈیولپمنٹس ہو گئی۔ کیا وفاقی کمیٹی نے متاثرین دیامر کی تمام جائز حقوق مان لیے، اور علماء دیامر کی کردار کیسا رہا اور ہمارے سیاستدانوں کا کردار کیسا رہا، اس پہ بھی بات کرنا بہت لازمی ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں، ہمارے مولانا حضرت اللہ صاحب، ہمارے علماء کی طرف سے ان کی نمائندگی تھی، انہوں نے ایسے نمائندگی کی کہ جس کو میرا دل کرتا ہے کہ میں سلام پیش کروں۔ انہوں نے تمام قائدانہ صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے آپ نے بتایا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ متاثرین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ متاثرین دیامر بشرم کیا چاہتا ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک گریٹ اور عظیم لیڈر ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ دیامر کے تمام فیصلے علماء دیامر نے کرنے ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ علماء دیامر کے وفادار ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ لیڈرشپ جب چاہتی ہے حق لینا تو لے سکتی ہے۔ لیکن آج کی ڈیولپمنٹ جو رہی ہے اس کے حوالے سے میں عوام دیامر کے آگاہ کروں، جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، انہوں نے کوئی بھی ایک ڈیمانڈ ماننے کے لیے، یوں تو وہ تیار ہو گئے وربلی کی ساری ڈیمانڈ آپ لوگوں کی جنہوں نے کیا، لیکن ریٹرن کوئی معاہدہ کرنے کے لیے وابڑا کا چیئرمین ہو یا ہمارے وفاقی وزراء ہو اور یا اور کوئی بیوروکریٹ ہو جو لکھنے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذاکرات کو لکھ کے دینے کا یا کوئی ایگریمنٹ کا شکل دینے کے لیے وفاقی جو ہماری ٹیم تھی وہ تیار نہیں ہو گئے۔ لیکن ہمارے علماء دیامر نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ خراج تحسین والا ایک معاملہ ہے جس کو میں سلوٹ پیش کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، کیا وہ علماء دیامر کو مطمئن کروا سکتی ہے، وہ بات تک الگ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے دیامر کے منتخب نمائندوں سے مخاطب ہوں کہ جب سارے فیصلے علماء دیامر نے کرنا ہے، جب ہمارے تمام حقوق کے تحفظ علماء دیامر نے کرنا ہے، آٹے سے لے کے ہمارے چولپ پیمنٹ تک، ہمارا ہسپیٹل کے معاملات سے لے کے ہمارے تمام معاملات جب علماء دیامر نے دیکھنا ہے تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہو، آپ لوگ کتنی ہینڈسم تنخواہیں کس مد میں لے رہے ہو، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، ہمارے 4 کے 4 ممبروں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے تمام معاملات آج تک علماء دیامر لے کے آگے بڑھے ہیں۔ ہمارے عوام دیامر کو بھی سوچنا چاہیے، عوام دیامر کب تک آپ لوگ ان کے پیچھے ووٹ ضائع کرو گے، کب تک آپ لوگ ان کے پیچھے ذلیل ہوتے رہو گے۔ یہ صرف ٹھیکیداری تک محدود ہے۔ داریل کا دیکھو، تانگیر کا دیکھو، چلاس کا دیکھو اور تھک کا دیکھو، سارے ٹھیکیدار ہیں، سارے ٹھیکے ان کے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو فائٹ کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ ایک ٹکے کی لیڈرشپ کوالٹی ایک سیاستدان میں ہماری دیامر میں نہیں ہے۔ ایک سیاستدان ہمارے حضرت مولانا حضرت اللہ کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے سارے علماء الحمدللہ، مولانا عبد المالک صاحب، الحمدللہ ہمارے جتنے علماء ہیں جن کا نام میں نہیں لا سکوں شارٹ ولاگ میں، سب کے سب جو ہیں اعلیٰ لیڈرشپ کوالٹی کے مالک ہیں، مگر افسوس آپ لوگوں کی جگہ ہم ان لوگوں کو نہیں بھیج پا رہے۔
इस पे मेरी कौम को सोचना चाहिए कि ये लोग हकदार हैं कि हमारे असेंबली में बैठकर हमारे हुकूक का फैसले करें, हमारे लिए फाइट करें। मुझे जहां तक जो लग रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि वफाक अब भी तैयार नहीं है अवाम दियामर को हुकूक देने के लिए। वफाक अब भी नहीं चाह रहा कि अवाम दियामर को हुकूक मिले। वफाक अब भी नहीं चाह रहा कि दियामर बशरन के मुतासरीन को फैसिलिटेट करें। ये बात सच है, ये बात एक सच है, लेकिन हमारे उलमा दियामर इंशाअल्लाह इनको घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। ये जुदजियत मुख्तसर जुदजियत नहीं है, ये एक लंबी जुदजियत है। इंशाअल्लाह ये हर डिमांड मनवाएंगे। कह रहा था कि चेयरमैन 1 से 5 तक मेरी अथॉरिटी है, मैं दूंगा, चुगदार मुझे भर्ती करेगा, नायब कासिम मुझे भर्ती करेगा, चाय मैं लाऊंगा इनके लिए, दफ्तर साफ इनका मेरा दियामर का जवान करेगा, लेकिन आला नौकरी में नहीं दे सकता, मेरे वाबरा का कानून के मुताबिक नहीं। और गधे का बच्चा, कैसे नहीं है मुमकिन? 1 से 16 तक मेरे दियामर में कंपिटेंट जवान मौजूद है, मेरे दियामर में ग्रेजुएट जवान मौजूद है। तुम्हारा बाप भी देगा, यह हमारा हक है, आपको देना होगा हमारा हक। इंशाल्लाह मेरा उलमा आपसे छीन के लेंगे। और दूसरे जितने भी हमारे डिमांड है, सारे डिमांड आपको मानना पड़ेगा, हर डिमांड आपको मानना पड़ेगा। और मुझे अपने कायदत पे फख्र है, इंशाल्लाह मेरे कायदत आपसे छीन के लेगी। आज की इस इंफॉर्मेशन बेस पे शॉर्ट व्लॉग पे मुबशर आर्मी को इजाजत दीजिएगा। अगले व्लॉग पे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।